آج محمود خان چیف منسٹر کے پی آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے پارٹنرشپ کی کے پی نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ، یہ اس پروجیکٹ کے لیے کی ہے جو میں بڑی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری جو پرانی ٹورسٹ سائٹس تھیں، مثلا ناران، مری، نتھا گلی، ان میں ہم نے دیکھا کہ ان پلانڈ ٹورزم نے کتنا نقصان پہنچایا۔ مری کا میں پڑھ رہا تھا ایک انگریز کے گیزیٹیئر میں کہ 1890 میں وہ لکھتا ہے کہ یہاں آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے 1890 میں، تو یہ جو سسٹین نہیں کر سکے گا علاقہ اس آبادی کو۔ ہمارے سامنے مری ایک بڑی کنٹرول ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بلڈنگز بنتی گئیں، پھر اس کا موسم بدلتا گیا، ان پلانڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے جو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ جو نتھیا گلی ہے وہ میں خاص طور پہ اعظم خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بچا لیا نتھیا گلی، اور ابھی بھی جو جی ڈی ہے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، روک رہا ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ۔ لیکن مجھے جو خوف ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت سائٹس کئی میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں، کمراٹ کی مثلا میں خود گیا ہوا ہوں، اور سپورٹ ویلی میں دیکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی بچی ہوئی ہیں سائٹس، تو یہ بہت ضروری تھا جو آج آپ نے یہ ٹریک کا انیشیٹو لیا کہ اب جب ان کی ڈیولپمنٹ ہو تو بالکل انوائرمنٹل کنٹرول دیکھا جائے، بائی لاز بنے، جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کے اوپر پوری طرح توجہ دی جائے جو آپ نے دی ہے آج، اور یہ سب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو جدھر بلڈنگز نہ بن جائیں بڑی بڑی۔ یہ علاقے بچیں گے تب کہ آپ ان میں پرماننٹ سٹرکچرز نہ بنائیں، آپ ایسی جگہ بنائیں، کانکریٹ جنگل نہ بن جائے جس طرح کہ اب مری بن چکا ہے اور جس طرح کے گلیات کے اندر بنتے جا رہے ہیں۔ کنٹری ہیڈ ورلڈ بینک کے ناجی صاحب نے کہا کہ یہ ٹورزم ریزورٹس تب کامیاب ہوتی ہیں، اور ورڈ استعمال کیا، سسٹینیبل تب ہوتی ہیں جب کہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، تو یہ ریزورٹ زیادہ دیر چلیں گی نہیں آپ کی۔ جس طرح کہ چترال کے اندر آئی بیکس کی پروٹیکشن کی گئی، ایک وقت پہ آئی بیکس کا جو پاپولیشن تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب مقامی لوگوں کو کہا گیا کہ اگر آپ آئی بیکس بچائیں گے اور ان میں سے صرف چن کے ہر سال میں تھوڑوں سو کی ٹرافی ہنٹنگ کی جائے گی، اور پھر اس کا جو پیسہ ہوگا وہ کمیونٹی میں خرچ ہوگا، وہ اب آئی بیکس کا اتنی زیادہ آبادی ہو گئی کہ اب سڑک سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہی ماڈل ساری جگہ ہمیں جو ٹورزم کے لیے ریزورٹس آپ کھولیں تو یہ سارا ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بینیفٹ کریں اس سے۔ تو وہ درخت اگر بچائیں گے، گندگی وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ دریاؤں کو پلوٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جتنی صفائی ہوگی اتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، اور اس سے علاقے بھی پرزرو ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دے سکیں گے۔ ایکو ٹورزم ایک سائنس بن چکی ہے، اور یہ اب اگر آپ کئی جگہیں جائیں، مالڈیوز جائیں، تو یہ سب سائنس ہے۔ کینین سفاری پارک چلے جائیں یا باقی جو ساؤتھ افریقہ میں سفاری پارکس ہیں، پوری سائنس ہے کہ کیسے وہ اپنے علاقوں کو بچاتے ہیں، کیونکہ اگر علاقے بچیں گے تو ٹورسٹ آئیں گے۔ پاکستان کے اندر ٹورزم ایکسپلوڈ کر چکی ہے۔ جتنی ٹورزم آج پاکستان میں ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی۔ باہر سے بھی جو ٹورزم آتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، جو اندر پاکستان کے ٹورزم ہے وہ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون ہے، اس نے بھی ایک بہت بڑی پروجیکشن کیا ٹورزم میں۔ لوگ جاتے ہیں، اپنی تصویر کھینچتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، تو وہ آپ کو اب کوئی ٹورزم کے لیے اشتہار نہیں دینے پڑتے۔ سب سے زیادہ جو سیکٹر جس میں پوٹینشل ہے اور ابھی سب سے کم اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کی ٹورزم ہے، ماؤنٹن ٹورزم ہے۔ شاید ہی دنیا میں اس طرح کے پہاڑوں جو کہ پاکستان میں اور انڈسکورڈ ہیں، ابھی بھی ہمارے علاقے ایسے ہیں جدھر لوگوں کو کوئی نہیں پتہ کہ کس طرح کی خوبصورتی ہے وہاں، کیونکہ وہ بھی علاقے بچے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سڑکوں کا آج اعلان کیا عابد، یہ سڑکیں جب بنیں گی تو اس لیے آپ کو یہ بائی لاز اور سب کچھ بنانا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے۔ جیسی سڑکیں بنیں گی ایک دم رش ہوگا ان علاقوں میں، اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا بیٹھ کے جب پلاننگ کر رہے ہیں آپ کہ کدھر تک آپ نے گاڑیوں کو آنے دینا ہے، کون سی جگہ پروٹیکٹ کرنی ہے، گاڑیاں اس کے آگے نہیں جا سکتی۔ اور یہ جو کیبل کار کی آپ نے بات کی کمراٹ کے اندر، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اور جو ابھی ایک اور چیز پاکستان میں ابھی
بالکل انڈسکورڈ ہے، وہ اسکیئنگ ہے۔ پاکستان میں جس کوالٹی کی اسکیئنگ ہے وہ شاید دنیا میں بھی نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ساری دنیا سے یہ لوگ یہاں اسکیئنگ کرنے آئیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر اصل میں اسکیئنگ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں وہاں سردیوں میں، اور اسکیئنگ سے سردیوں میں ہر سال $80 ارب سوئٹزرلینڈ کماتا ہے۔ تو سوچیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس $25 ارب ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے سارا ہمارا کے پی کا اور جو ناردرن ایریاز ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ایریا ہے یہ، اور یہاں اسکیئنگ کے لیے بھی بہت بڑی بڑی سلوپس ہیں۔ یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ ان کو ریزورٹس کو ڈیولپ کرنا، تو گرمیوں کے اندر یہاں ویسے ٹورسٹ جائیں گے گرمی سے بچنے کے لیے، اور سردیوں کے اندر اسکیئنگ کے لیے یہ ساری ریزورٹس آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گی۔ ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ پوری فیزیبلٹیز بنائیں گے۔ ان فیزیبلٹی میں ہوگا کہ کس ایریا میں کس قسم کی آپ نے ہوٹل کی اجازت دینی ہے، ہوٹل کی بھی کیا اسپیسیفیکیشنز ہونی ہیں، جس طرح وہ سوئٹزرلینڈ میں شیلز ہوتے ہیں اس طرح آپ بنائیں گے۔ اور یہ جو اب ایک نیا پوٹینشیل پاکستان کا سامنے آنے لگا ہے۔ تو میں آج خاص طور پہ آپ کو محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ کے پی نے اس میں لیڈ لی ہے۔ پختونخوا سب سے پہلے وہ چیزیں کرنی شروع کی ہے جو ابھی تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان کی جو آپ نے سارا ویسٹ ڈسپوزل کا سارا جو پلان بنایا ہوا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ مل کے، یہ سب سے پہلے آپ اس ایریا میں آئیں کہ آپ نے جو ایکسپیرینس یہاں سے گین کریں گے وہ ناردرن ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے اس کا۔ تو میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور میں نیسلے اور ورلڈ بینک کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔